70,000 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب سیدھے جنت میں جائیں گے؟ نہ کوئی سوال، نہ کوئی پل صراط کی رکاوٹ، صرف اللہ کی خاص رحمت اور جنت کا پروانہ۔ سوال یہ ہے، یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ کیا ان کی عبادتیں باقی سب سے خاص تھیں؟ کیا دلوں میں کوئی نایاب صفت چھپی ہوئی تھی؟ کیا ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور جنت کا وہ کون سا دروازہ ہوگا جو صرف انہی کے لیے مخصوص کھولا جائے گا؟ ایسا دروازہ جو عام جنتیوں کے لیے بھی خاص ہے، لیکن ان 70,000 کا مقام اس میں الگ ہوگا۔ آئیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں ان خوش نصیبوں کی وہ صفات جو پل صراط کو بھی معاف کریں گی، جن کے لیے میزان کا مرحلہ بھی ختم ہو جائے گا اور جنت خود ان کے استقبال کے لیے تیار ہوگی۔ ناظرین، کبھی سوچا ہے قیامت کا ہولناک منظر، جب ہر شخص حساب کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، جب پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور فرشتے، جنہیں سوال و جواب کی ضرورت نہیں، نہ پکڑے جائیں گے، نہ کسی روک و ٹوک کا سامنا ہوگا، وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر سیدھے جنت کو جائیں گے، گویا اللہ نے انہیں خاص طور پر منتخب کر لیا۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کا راز کیا ہے؟ ان کی زندگی کا کون سا پہلو نمایاں تھا؟ کیا وہ توکل کرنے والے اور دل میں اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، یا ان کی عبادت باقی سب سے الگ اور خاص تھی؟ 70,000 خوش نصیبوں کی بشارت۔ آج ہم ان 70,000 خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور یہ بھی جانیں گے کیا ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ قیامت کا خوفناک خاموشی سے بھرا دن ہوگا۔ میدان محشر میں ہر طرف انسانوں کا ہجوم ہوگا، ہر آنکھ اشک بار اور ہر دل لرز رہا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب سب برابر کھڑے ہوں گے، نہ بادشاہ کا رتبہ، نہ فقیر کا فقر کام آئے گا، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے ساتھ تنہا ہوگا۔ پھر وہ مرحلہ آئے گا جس سے دل دہل جاتے ہیں، پل صراط کا امتحان سب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتے ہیں، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا، یہ رب کا پکا اور اٹل فیصلہ ہے۔ پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو متقی ہوں گے اور ظالموں کو اسی میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ سب پل صراط سے گزریں گے، صرف وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے تقویٰ اپنایا، باقیوں کے لیے یہ پل انجام کا دروازہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، پل صراط بال سے باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز اور کاٹنے والا ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر قائم ہوگا، اس کے نیچے دہکتی آگ اور کناروں پر کانٹے ہوں گے۔ سوچیں، ایسا پل جس پر قدم رکھنا بھی مشکل ہو، اگر ذرا بھی لڑکھڑائے تو جہنم میں گر جائیں گے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق رفتار سے گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی مانند، کچھ گھوڑے کی سی تیزی سے، کچھ پیدل چل کر، کچھ کانٹوں سے پھنس کر جہنم میں بھی گر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ پل صراط پر ہوں گے، نبی کنارے پر کھڑے ہوں گے، امت کے لیے دعا کریں گے، یا رب سلامتی دے۔ کچھ لوگ کامیابی سے گزر جائیں گے، کچھ درمیان میں پھنس کر گر پڑیں گے۔ اس دن کوئی ولی، کوئی نبی یا امام بچا نہ سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب آتے ہیں ان خوش قسمت لوگوں کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی، میری امت کے 70,000 بغیر حساب جنت میں میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کی 4 نمایاں صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت، داغ لگا کر علاج نہ کروانا۔ یہ لوگ آزمائش کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ دوسری صفت، جھاڑ پھونک نہ کروانا۔ یہ لوگ دوسروں سے دم یا تعویذ نہیں مانگتے، ہر دعا اور شفا براہ راست اللہ سے طلب کرتے ہیں۔
تیسری صفت بدشگونی نہیں پالتے، یہ لوگ وہم توہمات سے آزاد ہوتے ہیں، نہ دل برا سمجھتے ہیں، نہ رنگ نہ جانور۔ چوتھی صفت کامل توکل، یہ ہر معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں، میں انہی 70,000 میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ یہ سبق ہے، موقع پہچاننا اور جھپٹنا ضروری ہے۔ تعداد کا اضافہ، اللہ نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور عطا کیے، یوں یہ تعداد تقریباً 5 کروڑ تک پہنچ گئی۔ جنت کا خاص دروازہ، ان لوگوں کے لیے جنت کا دائیں طرف کا دروازہ ہے، بغیر رکاوٹ، عزت و وقار کے ساتھ داخل ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال نور اور خوشبوؤں سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، ہمارے چہروں کو نورانی اور دلوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے قدم اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ اور جنت کے دائیں دروازے سے داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔